سارجنٹ جوئے ریزو نے اپنے قدموں کے پاس پڑی ہوئی خون میں لت پت لاش کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں بے اختیار اپنے ساتھی سراغ رساں مارک گینسبرگ کی طرف گئیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لاش کی طرف متوجہ ہوا جو ان دونوں کے درمیان زمین میں پڑی ہوئی تھی۔ مقتول کے جسم پر بڑی شدت کے ساتھ پے در پے کئی وار کیے گئے تھے۔ اس کا اندازہ ریزو کو لاش کے سینے پر متعدد زخم دیکھ کر ہوا جو اس کی سلیٹی رنگ کی قمیض پر قرمزی رنگ میں چمک رہے تھے۔ کسی نے بڑی بے رحمی سے اس پر چاقو کے وار کیے ہیں۔ گینسبرگ نے لاش کے برابر اکڑوں بیٹھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اسے 10 سے 12 زخم آئے ہیں۔ ہاں، ریزو نے لاش پر جھکتے ہوئے کہا، کم از کم اتنے تو ہوں گے۔ دونوں سراغ رساں اس وسیع و عریض 6 کمروں کے اپارٹمنٹ کے کچن میں لاش کے پاس موجود تھے۔ ان کے عقب میں داخلی دروازے پر باوردی آفیسر گارڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اسی وقت سراغ رساں اینجلا براؤن ہاتھ میں نوٹ بک پکڑے اندر داخل ہوئی۔ میں نے مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، کیا تم سننے کے لیے تیار ہو؟ اس نے دونوں سراغ رسانوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اینجی، ریزو نے کہا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک لاش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مقتول کا نام بینجامن کارن ویل تھا، عمر 47 سال، طلاق یافتہ۔ وہ اس عمارت میں گزشتہ 8 سال سے کرایہ دار کے طور پر رہ رہا تھا۔ ہنگامی صورت میں رابطہ کرنے کے لیے اس کے بھائی کا نام فہرست میں موجود ہے جو ڈیکر ہائٹس میں رہتا ہے۔ ریزو اپنے بائیں جانب دیکھتا ہوا آہستہ سے کھڑا ہوا۔ یہ بروکلین کے انتہائی مہنگے ترین اپارٹمنٹ میں سے ایک ہے۔ یہ بتاؤ کہ کارن ویل اپنی گزر اوقات کے لیے کیا کام کرتا تھا؟ اس کی شہر میں کئی لانڈریاں تھیں جہاں تمام شوقین مزاج لوگ اپنے کپڑے دھلواتے تھے۔ اس نے سرسری انداز میں لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس نے خوب دولت کمائی لیکن لگتا ہے کہ قسمت اس سے روٹھ گئی۔ گینسبرگ بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے دستانے ٹھیک کرتے ہوئے بولا، ہاں لگتا ہے کہ یہ واقعہ آج دن میں کسی وقت پیش آیا، شاید صبح میں۔ یہاں کی تلاشی نہیں لی گئی اور نہ ہی کوئی توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے۔ غالباً یہ ڈکیتی کی واردات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے اینجی، ریزو نے کہا، مارک اور میں نے یہاں کا جائزہ لے لیا ہے، اب ہم اس جگہ کی مکمل تلاشی لیں گے۔ اس وقت یہاں کتنے سراغ رساں موجود ہیں؟ میرے علاوہ 8، نک اور مو۔ ان کے ساتھ ہی رہو، وہ اس مشق سے واقف ہیں۔ اگر سیکیورٹی ویڈیوز مل جائیں تو انہیں اکٹھا کر لو۔ عمارت کے چوکیدار سے بات کرو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پڑوسی کچھ بتانا چاہے تو اس سے بھی معلومات حاصل کرو۔ ہم اس عمارت اور ارد گرد کے بلاک کی مکمل تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس چاقو کی تلاش ہے جس سے مقتول پر حملہ کیا گیا۔ یقیناً وہ ایک بڑا چاقو ہوگا جس کا پھل کم از کم 8 انچ لمبا ہو سکتا ہے اور اس کے ہینڈل لکڑی کا سیاہ رنگ کا ہے۔ اینجلا مسکراتے ہوئے بولی، تمہارے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ جوئے نے کاؤنٹر کے کونے پر رکھے ہوئے لکڑی کے بلاک کی طرف اشارہ کیا جس میں چاقو چھریاں رکھی جاتی تھی۔ وہ چاقو اپنی جگہ پر نہیں ہے اور نہ ہی سنک، ڈش واشر یا برتنوں کی کسی دراز میں دکھائی دیا۔ لگتا ہے کہ قاتل اسے استعمال کرنے کے بعد اپنے ساتھ ہی لے گیا اور باہر کسی جگہ پھینک دیا۔ ٹھیک ہے جوئے، مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ اینجلا نے اپنی نوٹ بک سے ایک صفحہ پھاڑتے ہوئے کہا، اس کاغذ پر اس کے بھائی کا فون نمبر ہے۔ پولیس اسٹیشن نے فون کر دیا ہے۔ میڈیکل ایگزامینر 1.5 گھنٹے بعد ہی یہاں پہنچ سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ اب تک ہم کیا معلوم کر پائے؟ گینسبرگ نے کہا، ایسی کوئی نشانی نہیں ملی جس سے ظاہر ہو کہ قاتل زبردستی اس عمارت میں داخل ہوا تھا کیونکہ دربان ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ یہ اپارٹمنٹ 5ویں منزل پر ہے، اس لیے کھڑکی کے راستے کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ لگتا یہی ہے کہ قاتل اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آیا تھا بلکہ اس نے کچن میں رکھا ہوا چاقو استعمال کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قتل پہلے سے سوچا ہوا منصوبہ نہیں تھا۔ ریزو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جسے مقتول پہلے سے جانتا تھا۔ وہ اس عمارت کا رہائشی بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ناراض محبوبہ۔ جس وحشیانہ انداز میں حملے کیے گئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ قاتل کوئی طاقتور مرد تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مقتول ہم جنس پرست تھا اور اس نے قاتل کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا ہو؟ نہیں، میں نے اس کے بیڈ روم کی دیواروں پر عریاں عورتوں کی پینٹنگز دیکھی ہیں۔
اس کے علاوہ ایک تصویر میں وہ ساحل سمندر پر ایک لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا ہے جو دیکھنے میں مووی سٹار لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاتل اس کا کوئی رقیب ہو۔ گینسبرگ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہاں ہم قرب و جوار کے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ قاتل کوئی جانا پہچانا شخص تھا جسے مقتول نے صبح سویرے اندر آنے دیا۔ خون کے سیال ہونے کی کیفیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ جوئے نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ابھی 11:10 ہوئے ہیں، مجھے یہاں کی مکمل تلاشی لینا ہے۔ جائے وقوع کا معائنہ کرنے والے کب آئیں گے؟ بہت جلد۔ ٹھیک ہے، ان کے آنے سے پہلے ہم اپنا کام کر لیتے ہیں۔ دونوں سراغ رساں ڈپارٹمنٹ کے انٹرویو روم میں بیٹھے مختلف امکانات پر غور کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل کسی فوری اشتعال کا نتیجہ ہو، گینسبرگ نے کہا۔ لگتا ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان کسی بات پر تنازع ہوا۔ قاتل نے مشتعل ہو کر چاقو اٹھایا اور مقتول کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پے در پے کئی وار کر دیے۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ مقتول پر 8 انچ لمبے پھل والے چاقو سے لگاتار وار کیے گئے۔ ہاں، مقتول کی گھڑی اور $300 اس کی ڈریسر پر موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قاتل چوری کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ دربان کا کہنا ہے کہ ماں سوائے چند کرایہ داروں کے کوئی اجنبی صبح کے وقت عمارت میں داخل نہیں ہوا۔ جائے وقوع کا معائنہ کرنے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ عقبی تہہ خانے کے دروازے میں ڈبل لاک بغیر کمانی کی کنڈی جو گھمانے سے کھلتی یا بند ہوتی ہے اور ایک چٹخنی لگی ہوئی ہے، اور یہ دونوں خودکار طریقے سے لاک ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس دروازے کو چیک کیا گیا تو آٹو لاک لگا ہوا تھا لیکن کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ گویا قاتل نے عمارت میں داخل ہونے اور واپس جانے کے لیے یہ دروازہ استعمال کیا۔ ہاں، ریزو نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ گینسبرگ نے لمحہ بھر غور کرنے کے بعد کہا، یہ دروازہ صرف نئے کرایہ دار کے آنے یا پرانے کرایہ دار کے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سیکیورٹی کیمرہ نصب نہیں ہے۔ تہہ خانے سے سامان لانے اور لے جانے والی لفٹ کی رسائی ہر منزل تک ہے۔ اس کے علاوہ سیڑھیاں بھی ہیں۔ غالباً اس کارروائی میں مقتول کو ہی ہدف بنایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جسے مقتول پہلے سے جانتا تھا عمارت میں داخل ہوا، اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچا اور مقتول نے اسے اندر آنے دیا، لیکن وہ ہتھیار کے بغیر آیا تھا۔ گینسبرگ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، وہ کس ارادے سے آیا تھا؟ اگر اسے قتل نہیں کرنا تھا تو پھر وہ لابی کے راستے کیوں نہیں آیا؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر کارن ویل اس آدمی کو جانتا تھا تو آنے والے کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ چاقو کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر ریزو بولا، لگتا ہے کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہم یہ معمہ جلد حل کر پائیں گے۔ ہمیشہ قسمت ہی ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ گینسبرگ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم مقتول کے بھائی سے بات کر کے آگے کا لایا عمل طے کریں گے۔ کرائم سین کے ریمن نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل دوپہر تک فورنسک کے بارے میں تفصیلات فراہم کر دے گا۔ ہیری کارن ویل اپنے دفتر میں اداس اور غمزدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک سرد آہ بھری۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میرا بھائی ہم جنس پرست تھا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ عورتوں میں بہت مقبول تھا اور اسی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی متاثر ہوئی۔ وہ زندگی سے پیار کرنے والا شخص تھا اور ہر دن کو آخری سمجھ کر گزارتا۔ ریزو نے تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد کہا، لگتا ہے کہ اس کی آمدنی خاصی معقول تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کا کرایہ ہی بعض لوگوں کی مارٹیج کی دگنی قسط کے برابر ہے۔ ہاں، وہ خاصا خوشحال تھا۔ اس کی کاروباری سوجھ بوجھ بہت اچھی تھی۔ اس کے علاوہ خاصی معقول سرمایہ کاری بھی کر رکھی تھی۔ کیا تم اس کے کسی دشمن کو جانتے ہو؟ نہیں، میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ کسی کاروباری دوست یا حریف کے ساتھ اس کا کوئی تنازع تو نہیں تھا؟ میرا بھائی تنہا کام کرتا تھا، اس کا کوئی پارٹنر نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا۔ کئی سال پہلے اس نے مجھے اپنی کمپنی میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن میرے خیال میں اس نے بھائی ہونے کی وجہ سے رسماً ایسا کہا ہوگا۔ ویسے بھی میری وکالت بہت اچھی چل رہی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت اچھا وکیل سمجھتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کبھی بین کی طرح اچھا بزنس مین نہیں ہو سکتا۔ گینسبرگ نے اپنی نوٹ بک پر سے نظریں اٹھاتے ہوئے کہا، اس کی سابقہ بیوی کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی تنازع تھا؟
نہیں، ان کی طلاق کو تو 10 سال ہو چکے ہیں، وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، اور بین کے وکیل کی حیثیت سے میں بتا سکتا ہوں کہ اس نے طلاق کے بعد اپنی بیوی کو بڑی فیاضی سے گزارے کی رقم ادا کی تھی۔ اب تمہارے بھائی کی موت کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اس کی انشورنس پالیسی یا وراثت میں اس کا کوئی حصہ بنتا ہے؟ کارن ویل نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، نہیں، میں نے اس کی طلاق اور وصیت کے کاغذات تیار کیے تھے۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ طلاق کے معاہدے کے تحت بین کی سابقہ بیوی این کو نابالغ بچی ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے عوض این انشورنس پالیسی سے دستبردار ہو گئی تھی۔ میری بھتیجی بیتھر اب 19 سال کی ہے اور بین کے زیادہ تر اثاثوں کی وہی وارث ہوگی۔ وصیت کے مطابق میں بین کا کاروبار بند کر کے ساری نقد رقم ایک ٹرسٹ میں جمع کروا دوں گا، اور میری بھتیجی 25 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کی حقدار ہوگی، جبکہ این کو ٹرسٹ کے فنڈ سے 2 سال تک گزارا الاؤنس ملتا رہے گا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو بین کے زندہ رہنے میں اس کا فائدہ تھا۔ ریزو نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، مسٹر کارن ویل، ہمارے پاس یہ شبہ کرنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ قاتل کوئی ایسا شخص ہے جسے تمہارا بھائی جانتا تھا۔ اس کی سابقہ بیوی اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ ہمارے کزنز ہیں، اور اس کے علاوہ ایک چچا روڈ آئلینڈ میں رہتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 91 سال ہے۔ کیا تمہارے بھائی نے کچھ لوگوں کو ملازم رکھا ہوا تھا؟ ہاں، کمپنی کی ہر شاخ میں ایک نگران ہے جو روزمرہ کے کام دیکھتا ہے، لیکن زیادہ تر کاروبار خود کار طریقے پر چلتا ہے۔ ملازمین کی بڑی تعداد ریٹائرڈ لوگوں یا گھریلو خواتین پر مشتمل ہے۔ یہ لانڈریاں بروکلین ہائٹس، پارک سلوپ، ٹریسیکا اور ویسٹ ولیج جیسے علاقوں میں واقع ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان میں زیادہ تر کام خود کار طریقے پر ہوتا ہے۔ کیا وہ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کسی انتظامی کمپنی کو استعمال کرتا تھا؟ میرے پاس اس بارے میں تمام کاغذات موجود ہیں، میں تمہیں ان کی نقول دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کی وصیت کی ایک نقل اور اس کی سابقہ بیوی، بیٹی اور کزنز کے فون نمبر بھی چاہیے، وہ بھی مل جائیں گے۔ ایک اور بات، ریزو نے اٹھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے خیال میں کوئی شخص اس قتل کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ مثلاً اس کا کوئی رقیب، کوئی پاگل دوست، یا کوئی سابق یا موجودہ ملازم وغیرہ؟ نہیں، مجھے افسوس ہے آفیسر، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میرے بھائی کو کون قتل کر سکتا ہے۔ ریزو نے ٹیلی فون رکھا اور کرسی گھما کر گینس برگ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر اس کی سابق بیوی پر بین کو قتل کرنے کا شبہ تھا تو وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے جو کچھ بتایا اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شپنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ جس وقت بین قتل ہوا وہ بحری سفر کے ذریعے اپنا تفریحی دورہ مکمل کر کے فلوریڈا واپس آ رہی تھی، اور اس کا بوائے فرینڈ بھی اس کے ساتھ تھا۔ گینس برگ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہمیں پام بیچ گارڈن پولیس کو فون کر کے اس کی گرفتاری کا کہہ دینا چاہیے، کیونکہ اس قتل میں اس کی بیوی کا ہی ہاتھ ہے۔ اس نے کسی کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کی اور خود بحری سفر پر روانہ ہو گئی تاکہ کوئی اس پر شبہ نہ کر سکے۔ بین کے بھائی کی زبانی تم سن چکے ہو کہ بین کے زندہ رہنے میں اس کی سابقہ بیوی کا فائدہ تھا۔ وہ اگر 100 سال بھی زندہ رہتا تو این کو گزارا الاؤنس ملتا رہتا، لیکن اب 2 سال بعد وہ اس سے محروم ہو جائے گی، پھر وہ اسے قتل کرنے کی حماقت کیوں کرے گی؟ اور اس نقد رقم کے بارے میں کیا کہو گے؟ گینس برگ نے پوچھا، جس کے بارے میں اس کی بیوی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رقم کارن ویل نے اپنے مکان میں کسی جگہ چھپا رکھی تھی۔ ان سراغ رسانوں سے گفتگو کے دوران سابق مسز کارن ویل نے بین کی ایک پرانی حرکت کا انکشاف کیا۔ کسی زمانے میں وہ نقد رقم کا لین دین کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر نوٹوں سے بھرا ہوا ڈبہ لے کر گھر آتا اور اسے چھپا دیتا۔ اس طرح اس نے ہزاروں غیر ظاہر شدہ ڈالر گھر کے مختلف حصوں میں رکھے ہوئے تھے۔ جب مجھے طلاق ہوئی تو بین اور اس کے بھائی نے صرف اس کی ظاہر شدہ آمدنی میں سے میرا گزارا الاؤنس مقرر کیا۔ انہوں نے مجھے ڈرایا کہ اگر میں نے کوئی مزید مطالبہ کیا تو مجھ پر بھی ٹیکس چوری کا الزام لگ سکتا ہے، گو کہ میں بے قصور تھی۔ اس کے باوجود میں نے خاموشی اختیار کی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، کیا تمہیں اس کے اپارٹمنٹ سے وہ ہزاروں ڈالر نہیں ملے؟ اگر نہیں تو پھر یہ ڈکیتی کا کیس ہے، تا وقت یہ کہ تمہارے کسی آفیسر نے ہاتھ کی صفائی نہ دکھائی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ گینس برگ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا،
نہیں خاتون، تم غلط سوچ رہی ہو، کوئی پولیس والا ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ریزو نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہمیں ایک بار پھر اپارٹمنٹ جا کر وہاں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اب بھی ناجائز رقم چھپایا کرتا تھا تو اس نے اس کے لیے کوئی بہتر بندوبست کیا ہوگا، مثلا کوئی خفیہ سیف یا ایسی ہی کوئی اور چیز۔ ہاں جوئے، گینسبرگ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ اس نے اپنی کتابوں کی الماری میں کوئی خفیہ خانہ بنا رکھا ہو۔ اسی وقت اینجلا براؤن کمرے میں داخل ہوئی اور جوئے کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے باری باری دونوں سراغ رسانوں کی طرف دیکھا اور کچھ کاغذات کی نقول ریزو کے میز پر رکھ دی۔ یہ پڑوسیوں سے حاصل کردہ معلومات ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کارن ویل اپنے علاقے میں بہت مقبول تھا، عورتیں اسے پسند کرتی تھیں اور مرد اس جیسا بننا چاہتے تھے۔ ریزو منہ بناتے ہوئے بولا، کیا اس میں کوئی کام کی بات ہے؟ نہیں، دراصل کسی نے کچھ نہیں دیکھا اور کوئی بھی اس بارے میں کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے؟ ریزو نے پوچھا۔ اس منزل پر 2 کرایہ دار خواتین ہیں، ان میں سے ایک ہال کی دوسری جانب اور دوسری برابر میں رہتی ہے۔ ایک خاتون 80 برس اور دوسری 75 سال کی ہے۔ اس دوسری عورت نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کبھی مجرموں کے ساتھی ہوا کرتی تھی اور اسے ہتھیار چلانا آتے ہیں۔ وہ دونوں خواتین بین کو بہت چاہتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے کھانا بناتی، کیک تیار کرتی اور اس کی ہر طرح خاطر مدارات کرتی۔ اس کے عوض وہ کام سے واپس آتے ہوئے ان کے پاس رک کر 1 کپ کافی پیتا اور ان کی خیریت دریافت کرتا، لیکن ان تینوں کو کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ وہ ایک وقت میں کسی ایک کے ساتھ ہی نظر آتا، یہاں تک کہ وہ ڈنر پر بھی ان کے ساتھ الگ الگ جاتا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ گینسبرگ نے پوچھا۔ اینجلا نے اپنا بازو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تم عورت کی نفسیات نہیں جانتے۔ وہ کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں عورتوں کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ بین کی ہم عمر یا اس سے چند سال چھوٹی ہوتی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ ان انٹرویوز سے کچھ فائدہ ہوا؟ ریزو نے پوچھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، میں نے صرف ابتدائی گفتگو کی ہے۔ اس عمارت میں یہی 2 عورتیں کارن ویل کی عادات اور اس کے آنے جانے کے اوقات سے واقف تھیں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان سے ملنا سود مند رہا۔ تمہیں پہلے ریٹا سے بات کرنی چاہیے۔ ریزو کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، میں ریزو بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کہا، شکریہ ریمن، اگر یہ سراغ کارآمد ہوا تو میری طرف سے ڈنر پکا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ گینسبرگ نے پوچھا۔ کرائم سین سے ریمن کا فون تھا۔ انہیں ایک سراغ ملا ہے، وہ ہمیں فیکس کر رہے ہیں۔ مقتول کے کچن میں ریفریجریٹر کے قریب رکھے ہوئے چاقوؤں کے بلاک کے ارد گرد کاؤنٹر پر انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ یہ نشانات ایک سابق مجرم مورے شولر کے ہیں جو 9 سال کی سزا پوری کرنے کے بعد پے رول پر رہا ہوا اور اس نے کامیابی سے یہ مدت بھی پوری کر لی ہے۔ اب وہ ایک پرندے کی مانند آزاد ہے۔ ان دنوں اس کی رہائش کنارسی میں ہے۔ اس کا مجرمانہ ریکارڈ کیسا ہے؟ گینسبرگ نے پوچھا۔ پرانا پاپی ہے۔ تم اس سے اندازہ لگا لو کہ اس نے 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ڈیٹنگ شروع کر دی تھی۔ بہت خوب، یعنی عادی مجرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان بوڑھی عورتوں سے پہلے ہمیں اس سے مل لینا چاہیے، گینسبرگ نے کہا۔ ریزو نے فیکس مشین سے نکلنے والے کاغذ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ سپہر میں وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک 3 منزلہ عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ریزو نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اندر ہاتھ ڈال کر بیلٹ میں بندھے ہوئے پستول کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں مطلوبہ اپارٹمنٹ کی جانب بڑھے اور ریزو نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولنے والا مورے شولر ہی تھا۔ اس کے سابق پے رول آفیسر کے مطابق شولر کی عمر 51 برس تھی۔ وہ غیر شادی شدہ اور برسر روزگار تھا۔ اس نے کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر پے رول کی مدت پوری کر لی تھی اور بظاہر یہی لگتا تھا کہ اس نے دوبارہ معاشرے میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ پے رول آفیسر کے خیال میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شولر نے کسی کو قتل کیا ہو۔ ریزو نے اسے اپنا شناختی کارڈ دکھایا اور غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ ہیلو مسٹر مورے، وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ شولر نے ایک طرف ہو کر دروازہ پورا کھول دیا اور شائستہ انداز میں بولا،
ضرور، مجھے اندازہ تھا کہ تم جلد یا بدیر یہاں آؤ گے اور میں اپنے سابقہ پے رول آفیسر کو فون کرنے ہی والا تھا۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ میرا نام ریزو اور یہ میرا ساتھی گینس برگ ہے۔ وہ انہیں ایک چھوٹے سے لیونگ روم میں لے گیا اور انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود ایک کاؤچ پر برا جمان ہو گیا۔ ریزو نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ ہم یہاں آئیں گے اور اس سے پہلے شاید تمہیں اپنے سابق پیرول آفیسر کو فون کرنے کی ضرورت پیش آ جائے؟ شولر آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ میں باقاعدگی سے اخبار پڑھتا ہوں اور دوسری یہ کہ ماضی میں مجرم رہ چکا ہوں۔ ریزو نے کہا، اس کی وضاحت کرو۔ مقتول کارن ویل جس کے بارے میں اخبارات بڑھا چڑھا کر خبریں شائع کر رہے ہیں، میں اسے تھوڑا بہت جانتا ہوں اور مجھے 2 یا شاید 3 مرتبہ اس کے گھر جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن گزشتہ 2-3 ہفتوں سے میں وہاں نہیں گیا۔ تم میرے ورک آرڈرز دیکھ سکتے ہو۔ کھل کر بات کرو، ریزو نے دوبارہ کہا۔ ممکن ہے کہ کسی نے مجھے وہاں آتے جاتے دیکھا ہو، یا جب تمہیں اس کے گھر سے میری انگلیوں کے نشانات ملے تو فطری طور پر تمہارے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، اسی لیے تم مجھ سے ملنے آئے ہو اور میرے سابق پے رول آفیسر سے بات بھی کی ہے۔ مجھے ملازمت مل گئی ہے، تم جانتے ہو کہ کہاں؟ پریسٹیج ریپیئر سروسز، گینس برگ نے جواب دیا۔ شولر نے تائید کرتے ہوئے کہا، بالکل صحیح، آج میری چھٹی ہے۔ میں وہاں 5 سال سے کام کر رہا ہوں اور گھریلو آلات کی مرمت کرتا ہوں۔ مسٹر کارن ویل کے پاس ایک قیمتی ریفریجریٹر ہے، میں نے اس کی 2-3 مرتبہ مرمت کی۔ ہم اپنے کام کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور آدھا بروکلین ہم سے کام کرواتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو تم چیک کر سکتے ہو۔ ہاں، ہم ضرور چیک کریں گے۔ یہ بتاؤ کہ تم اس روز صبح میں کہاں تھے جب کارن ویل کا قتل ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ 7 اور 10 کے درمیان۔ یہیں اسی گھر میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ؟ اس نے رات یہیں گزاری اور صبح 9 بجے کے قریب چلی گئی۔ پھر میں نے لباس تبدیل کیا اور کام پر چلا گیا۔ میری ڈیوٹی صبح 11 سے شام 8 بجے تک ہوتی ہے۔ کیا تمہاری گرل فرینڈ اس کی تصدیق کرے گی؟ ہاں، تم ابھی اس سے فون کر کے پوچھ سکتے ہو تاکہ بعد میں یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے اسے سکھا دیا تھا۔ میں اس کا نمبر ڈائل کرتا ہوں، تم اس سے بات کر لو۔ ریزو مسکراتے ہوئے بولا، رہنے دو مورے، یہ ہمارا پہلا کیس نہیں ہے۔ اگر تم نے جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنا تھی تو وہ تم پہلے ہی کر چکے ہو۔ شولر دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں سابق مجرم ہوں، تم میری گردن میں پھندا ڈال دو۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرا گزشتہ 5 سال کا ریکارڈ دیکھ لو۔ اس دوران میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو خلاف قانون ہو۔ ریزو نے گینس برگ کی طرف دیکھا۔ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا ساتھی کیا سوچ رہا ہے۔ گینس برگ نے منہ بناتے ہوئے شولر سے پوچھا، تمہاری گرل فرینڈ کا نام کیا ہے؟ کلارا جونز۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد ریزو بولا، ٹھیک ہے، مورے کلارا سے بات کرواؤ۔ 2 دن بعد ریزو اور گینس برگ اسکواڈ کمانڈر لیفٹیننٹ ونس ڈی اینٹونیو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے سرد موہری جھلک رہی تھی اور وہ مطمئن نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس قتل کے حوالے سے اخبارات کا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا اور وہ پولیس پر نکتہ چینی کر رہے ہیں اور مجھے روزانہ فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔ اس معاملے میں تیزی دکھانے کی ضرورت ہے۔ پرسکون ہو جاؤ ونس، ریزو نے کہا، اخبارات کو تو کوئی چٹپٹی چیز چاہیے۔ کسی دن کوئی سینیٹر اپنی سالی کے ساتھ کار میں رنگ رلیاں کرتے ہوئے پکڑا گیا تو سارے رپورٹر اس جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ ڈی اینٹونیو نے اسے گھومتے ہوئے کہا، یہ تمہاری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ہماری توجہ اس کیس پر ہونی چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس کا بھائی، سابقہ بیوی، موجودہ گرل فرینڈ اور روڈ آئیلینڈ میں مقیم اس کے رشتہ دار سب کلیئر ہیں اور وہ سزا یافتہ قیدی۔ گینس برگ بولا، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، شاید وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ اس نے جائے وقوع سے اپنی عدم موجودگی کا ثبوت دے دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ کیا نام ہے اس کی گرل فرینڈ کا؟ شاید کلارا۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اینٹونیو نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس سے بالمشافہ ملاقات نہیں کی؟ ابھی نہیں، ہم اس سے ضرور ملیں گے، ریزو نے کہا۔ پہلے ہم کارن ویل کی دونوں پڑوسنوں سے ملنا چاہ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، تم آج ہی ان دونوں عورتوں اور اس بدماش کی گرل فرینڈ سے مل لو۔